اپنی جماعت پہ بھروسہ کرو، اپنی جماعت کے تھرو سیاست کرو. کسی دوسرے ادارے کو نہ کہیں کہ آپ میرے لیے سیاست کریں، آپ میرے لیے جگہ بنائیں. وہ تو میرے خیال میں صحیح نہیں رہے گا. صحیح یہی رہے گا کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پہ سیاست کرے، وہ چاہے یا ہو چاہے بلوچستان میں ہو. سرپرائز وہ خود بتائیں گے سرپرائز کیا ہوگا. بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کو پاکستان کے عوام وزیر اعظم منتخب کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی. اور اگر پاکستان کے عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے میاں محمد نواز شریف کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی. السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین. انتخابات کا مرحلہ ہے اور اب کئی چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں، اور یہ چیلنجز جو ہیں یہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہیں، کیونکہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں ان کی شفافیت کس طریقے سے ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ نتائج اور پھر ان نتائج کی قبولیت. سیاسی جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے اپنی اپنی کوششیں کر رہی ہیں، نئی صف بندیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف واپس آ چکے ہیں اور وہ اب چاروں صوبوں کی زنجیر بننے کے لیے کوشاں ہیں. وہ سندھ میں پارٹی کو متحرک کر رہے ہیں. اب وہ کوئٹہ کے 2 روزہ دورے پر تھے جہاں پر 40 سے زائد لوگوں نے جو ہے مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کی. وہ اسلم رئیسانی کے گھر بھی گئے. لشکری رئیسانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس جمہوری سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں اور جلد اس بارے میں آگاہ بھی کریں گے. بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ بہت عجیب رہی ہے اور رہتی ہے، لہٰذا یہ جو مسلم لیگ نواز کے قائد کا دورہ تھا اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کے لیے کلین سویپ ہے. اب پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو یقیناً مشکلات کا بھی سامنا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس بارے میں بار بار تذکرہ بھی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ضرور آئیے، ہر لیڈر کو چاروں صوبوں میں اپنی مہم جو ہے وہ چلانی چاہیے، بات کرنی چاہیے، بات سننی بھی چاہیے. لیکن میاں صاحب کو پنجاب میں لاہور میں بہت مشکلات ہیں، وہ وہاں تک رہیں تو زیادہ اچھا ہے. کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز یا مسلم لیگ نواز وہاں پہ جن سے اتحاد کرنے جا رہی ہے اس کو وہ ایک چیلنج سمجھتے ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آج جب شہباز شریف صاحب سے اسی موضوع پہ سوال کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے ان کے ساتھ 16 ماہ کام کیا ہے. اگر یہی سلسلہ ہے تو پھر سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا غلطی کی ہے. بنیادی طور پر کس طریقے سے یہ صورتحال جو ہے یہ آگے چلتی ہے، یہ نئی صف بندیاں جو ہیں اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلتے ہیں، اور پھر ان صف بندیوں کے نتیجے میں جو الیکشن پر اثرات ہیں وہ کیا پڑتے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار یار محمد زرین صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. سردار صاحب ذرا میں آپ سے پہلے شروع کر رہا ہوں. مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ کوئٹہ کے 2 روزہ دورے پر آئے. شہباز شریف بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، ایاز صادق ان سے پہلے پہنچے.
کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے بلوچستان جو ہے وہ کلین سویپ ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو آپ کو علم ہوگا, آپ بھی اس سیاست کے طالب علم ہیں. بلوچستان بڑا ٹرکی صوبہ ہے, مگر پچھلے 2-3 الیکشنز میں باقاعدہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ باقاعدہ اس طرح کے گروپس بنائے جاتے ہیں کہ جن پہ مقتدر قوتیں ہماری جو ہوتی ہیں, وہ جن کو کچھ فیور کرنا چاہتی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ان کو ایک پورا ایک گروپ بنا کے, میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ بنا کے ان کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نئی یہاں پہ ایک ہوا چلی ہوئی تھی, اور اچانک پھر ایک دن پتہ یہ پڑا کہ ہواؤں کا رخ چینج ہو گیا ہے. اب ان ہواؤں کا رخ پیپلز پارٹی کی بجائے نون لیگ کی طرف موڑ دیا گیا ہے. تو اس کا تو آپ نے کل رزلٹ دیکھ بھی لیا. میں تو حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی سے بھی زرداری صاحب ایک بہت پرانے پولیٹیشین ہیں, اور میاں صاحب بھی کافی اس فیلڈ میں اچھا اور برا وقت دیکھ چکے ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے آج بھی ہمارے جو پرانے سیاستدان ہیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں, انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں سیکھا. اور وہی لوگ جو کل تک ان کے ساتھ تھے, جس دن اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا دوسرے دن وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. آج پھر وہی لوگ جا کے ان کے دروازوں پہ بیٹھے ہیں اور ان سے اپنے لیے, اپنے آنے والے وقت کے لیے ان سے مانگ رہے ہیں, جبکہ ان کے پاس خود دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو وہ ان کو کیا دیں گے. سردار صاحب اس میں ایک اور سوال ہے کہ دیکھیے یہ فرمائیے کہ بلوچستان کی سیاست میں آپ کا بھی ایک کردار ہے, آپ آج کل کہاں ہیں؟ مطلب کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کو آپ جوائن نہیں کر رہے, یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ آپ کو لینے کی متحمل نہیں ہو رہی, یا آپ کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ دیکھیں آپ کو تو پاکستان کی ہسٹری کا پتہ ہوگا, اور پچھلے الیکشنز کا بھی آپ کو پتہ ہوگا, اور میرا ٹریک ریکارڈ بھی آپ کے سامنے ہے. میں 9 دفعہ ممبر پارلیمنٹ بن چکا ہوں. ایون آج سے کچھ دن پہلے جو اسمبلی تھی اس کا بھی میں ممبر تھا. 9 الیکشنز میں اس اسمبلیوں میں آ چکا ہوں. دیکھیں میرے لیے مسئلہ اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے, حلقہ نہیں ہے. میرے لیے مسئلہ ہے بلوچستان کا مستقبل, بلوچستان کے صوبے کا, بلوچستان کے لوگوں کا. مگر جو صورتحال ہے, جس طرح ان کو لے جایا گیا, ان کو پٹے ان کے گلوں میں ڈالے گئے, پھر وہ پٹے اتار کے دوسروں کے گلوں میں ڈالے جا رہے ہیں, یہ جو طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں, مجھے کم سے کم میرا اتنا عرصہ سیاست میں گزرا ہے, باعث شرمندگی ہے کہ میں اس طریقے سے ان پارٹیوں کو جوائن کروں کہ لائن لگی ہو اور کوئی شخص جو ہے ان کو گلے میں پٹے ڈال رہا ہے. لیکن سردار صاحب, جی سردار صاحب, آپ نے بھی تو پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے, اور آپ کو کیا لگا وہ پٹا آپ نے بھی ڈالا تھا؟ نہیں, یہ پٹا آپ نے دیکھا ہوگا 7-8 سال ہم نے گزارے, اور اس پارٹی میں ہم گئے تھے. یہ پٹا مجھے کسی نے نہیں ڈالا تھا, میں خود گیا تھا. اور ہم نے ایک, اور آپ کو شاید یاد ہو اس وقت, آپ لوگ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جب ٹی وی کا پروگرام کرتے تو آپ ریسرچ نہیں کرتے. آپ کے جتنے, آپ تو خیر بہت پرانے اینکر ہیں, یہ نوجوان جتنے آتے یہ سرچ نہیں کرتے کہ کون آدمی کب سیاست میں آیا, کیا اس کا کردار رہا, کیا اس نے کیا. آپ نے دیکھا کہ میں نے تو اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑا جب خان صاحب اقتدار تھے, اور اقتدار کے نشے میں تھے, اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں نے ان کی کیبنٹ سے ریزائن کیا تھا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ کیا تھا. اور آج بھی میں پی ٹی آئی کا میں متحرک نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی میں ہوں اس وقت, مگر اس کے باوجود ابھی تک میں نے پی ٹی آئی سے ریزائن نہیں کیا ہے. اچھا, اب اس میں نثار کھوڑا صاحب یہ فرمائے گا کہ سردار صاحب فرما رہے ہیں کہ سبق نہیں سیکھا ہے پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی. مطلب 2018 کا آپ کو یاد ہوگا, مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, تبدیل ہوئی,
آصف زرداری صاحب کا ایک کردار کا تذکرہ آیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیوں اس طریقے سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے؟ پھر آپ لوگوں کو شکایات بھی ہوتی ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ شکایت تو تب ہوتی ہیں جب ایسے سامنے حقائق آتے ہیں۔ یہ اس طرح کے حقائق پیدا کیوں کیے جاتے ہیں؟ سوال دراصل یہ ہے، یہ کیوں کہا جائے کہ سیاستدانوں کو پٹا ڈال کے فلاں جگہ بھیجا جاتا ہے، وہ فلاں جگہ بھیجا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اوپر یہ جو بپتی کسی جاتی ہے، یہ صورتحال پیدا کرنے والے ہیں کون؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی پٹا ڈالے اور ادھر جاتے ہیں، کبھی کدھر جاتے ہیں؟ اس طرح کے پٹے تو ہم نے ساؤتھ پنجاب کے بھی دیکھے تھے کہ ایک محاذ بن گیا تھا اور وہ بھی کسی نے کسی کے ساتھ جا کے شامل ہوا تھا۔ اب یہ انہوں نے خود کیا یا پٹا ڈال کے کیا گیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں سیاسی پارٹیوں میں کیونکہ کوئی پاکستان لیول کی لیڈرشپ نہیں ہے اس وقت، اس وجہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہاں کوئی بھی جماعت وفاقی پارلیمانی جماعت نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو سندھ میں ہے، بلوچستان میں شاید ہے، کے پی میں شاید ہے، پنجاب میں شاید ہے۔ اگر نواز شریف کی بات کریں تو نثار کھوڑا صاحب، آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے کم از کم یہ تسلیم کر لیا کہ وفاقی سطح پر اس وقت کوئی جماعت نہیں ہے بشمول آپ کے، بشمول پی ایم ایل این کے۔ وہ تو ساری جماعتیں جب کہا، آپ اس وقت پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں نا، تو میں نے اس لیے کہا کہ بشمول آپ کے۔ میں 2018 سے ہی شروع کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں پی ایم ایل این سندھ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور شاید بلوچستان میں بھی پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی، کے پی کا بھی یہی صورتحال تھی، پنجاب میں ضرور تھی۔ اس لیے میں 2018 کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی 2024 کا الیکشن آیا نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی پارٹی اپنے آپ کو دکھا دے کہ پاکستان لیول کی پارٹی بن جائے، ہر صوبے میں اس کو اتنی ہو جو کہہ سکے اچھے آزاد طریقے۔ اس لیے ساری پارٹیاں کوشش اپنی جگہ پہ کر رہی ہیں، ساری کوششیں کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی، یہ تین بڑی جماعتیں تسلیم کی جاتی ہیں، اور اس میں ہر ایک اپنی کوشش کر رہا ہے کہ جی میں زندہ رہوں۔ یہ بات ہے سر۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب۔ اب اس میں سردار یار محمد زرند صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بلوچستان میں ہوا ہے، آگے تو میں آپ سے باقی بھی پوچھتا ہوں، یہ جو ہوا ہے آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو ایک بڑی واضح اکثریت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ایک سنگل میجورٹی پارٹی کے طور پر بلوچستان میں ابھر سکتی ہے ان ساری شمولیت کے ساتھ، کیونکہ ہیں تو الیکٹیبلز ہی نا؟ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اور کوڑو صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، مہربان ہیں، میں ان کی بڑی عزت اور قدر کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں یہ کوئی فخر محسوس نہیں ہوتا کہ جس طرح کی یہ جوائننگ اس سے پہلے ہوئی ہیں یا آج ہوئی ہیں، کل ہوئی ہیں، اور جس طرح یہاں پہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، میں تو کہوں گا سیاست کی بھی اور اس ملک کی بھی، کہ سیاستدانوں کو جس طرح لایا جاتا ہے، جس طرح شمولیت کروائی جاتی ہیں، پھر ان کو دوسرے دن اٹھا کے میں نے کہا کہ پھر کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں پولیٹیشنز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا بھی اسی طبقے سے تعلق ہے۔ مگر بلوچستان کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں ہمیشہ الیکشن مینیج کیے جاتے ہیں۔ اب 2018 کو لے لیں کہ اس میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس کا کیا نتیجے تھے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں، 267 میرا ہلکا نمبر ہے، ابھی بھی آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، 14,970 ووٹ میرے ریجیکٹڈ ہیں، اور وہ بھی بلوچستان جیسے صوبے کے اندر۔ 3 دن تک میرا رزلٹ روکا گیا اور 3 دن کے بعد مجھے ہروایا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان کا میڈیا آپ اٹھائیں اور ریسرچ کریں کہ وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، بتاتا رہا کہ سردار ہند الیکشن جیت گیا سردار۔ 3 دن کے بعد مجھے پتہ پڑا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں۔ تو یہ کیا صورتحال ہے؟ کیا دوبارہ اس کو 2018 کو دہرایا جا رہا ہے؟
2023 کو دہرایا جا رہا ہے. میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ خدا را اس کم سے کم میرے صوبے پہ تو رحم کیا جائے. یہ پہلے ایک مشکل میں مصیبتوں سے گزر رہا ہے. اگر دوبارہ اس کو اس طرح سے لایا گیا، اور میں یہ پہلے پیشن گوئی کر چکا ہوں، ابھی آپ کے چینل پہ میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہی اگر صورتحال رہی تو بلوچستان میں بہت خونی الیکشن ہوں گے، اور یہاں اتنا بڑا کشت خون ہوگا. پہلے یہاں پہ آپ دیکھ لیں 83 کی لوکل باڈیز کے الیکشن میں آج ہمارے، اگر میں کہوں کہ دونوں طرف سے 600-700-800 آدمی مر چکے ہیں ایک لوکل باڈیز کے ڈسٹرکٹ کونسل کی الیکشن پہ. تو اگر اس طرح کے حادثات اور قبیلے قوموں میں علاقوں میں ہوا، آج تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ تو چھوڑیں، قبائلی طور پہ بھی بہت بڑے عذاب سے گزر رہا ہے. اب اسی طرح دوبارہ مینیج کیا گیا اور ان لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی جن کو عوام نہیں چاہتے، تو اس کا رزلٹ بہت برا آئے گا. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نثار کھوڑا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ لاہور پہ توجہ دیں، وہاں ان کو چیلنجز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کی سندھ آمد سے آپ کو کوئی پریشانی ہے جس کی بنا پہ آپ بار بار ان کو پنجاب تک محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ سر میں اس لیے کہتا ہوں، یا بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اخباروں میں چھپا، پی ایم ایل این کے صدر صاحب میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے شہر میں گھومے تو اس کی گاڑی پر پتھراؤ ہوا. سوشل میڈیا سن لیں تو سوشل میڈیا میں نواز شریف صاحب کے لیے برا بلا کہا جاتا رہا ہے. اس طرح سے ہو سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کو پنجاب میں پذیرائی نہیں مل رہی کہ اس طرح سے انہوں نے دوسری جگہ، اب چلو دوسرے صوبے میں جانا ان کا حق بنتا ہے، چلو چلے جاتے. مجھے نہیں معلوم ان کو پٹا ڈال کے ان کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ نہیں بھیجا جا رہا ہے، میں ان کے یہ اپنی نہیں کسوں گا. لیکن ہم تو اس بات پہ آتے ہیں کہ جی پنجاب میں آپ نے خود ہی کہا کہ مشکلات ہے. آپ نے بھی کہا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کو مشکلات ہے. اب آپ اگر سوچ لیں 2018 کی الیکشن میں پی ایم ایل این بذات خود حق بجانب تھی یہ کہنے کے لیے کہ وہ پی ٹی آئی سے زیادہ جیتے تھے، صوبائی اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی، اور وہ زیادہ جیتے تھے. عمران خان نہیں جیتا تھا سارے پاکستان میں، وہ میجورٹی نہیں تھا، اس کو میجورٹی بنا کے دی گئی تھی. پی ایم ایل این پنجاب میں پی ٹی آئی سے زیادہ تھی، لیکن آزاد امیدواروں کو کسی اور جماعت میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا، وہ بڑھ گئے اور ان کی میجورٹی بن گئی. آج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کو مشکلات ہیں، تو اسی بنیاد پہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب پتھراؤ ہو رہا ہے آپ کی گاڑیوں پر، جب آپ کا جلسہ اتنا بڑا نہیں ہو سکا جتنا آپ نے تخمینہ لگایا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ جی ہر ایم پی ہر ایم ایل اے پر ہم اتنے لوگ رہیں، اور اس طرح سے اندازہ تھا کہ جی 3,70,000 کے قریب لوگ آئیں گے اس جلسے میں، جو نہیں آئے تو اس کا مطلب کیا؟ نثار کھوڑا صاحب ٹھیک ہے، وہ مسلم لیگ نواز کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہے کہ ان کا بڑا جلسہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک لیڈر جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی سطح کی کوئی پارٹی نہیں ہے، آپ کا بھی پنجاب میں آنے کا اتنا ہی حق ہے کہ پنجاب میں آپ بالکل معدوم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا رائٹ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی قومی سطح پہ اپنی پارٹی کو بنانا چاہتا ہے تو اس میں پھر اعتراض کیوں؟ سر ہم صرف ان کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ پنجاب کو بھی سنبھالو، کیونکہ پنجاب میں آپ کو وہ رسپانس نہیں مل رہا. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں. بھلے آئیں سندھ میں، بھلے اتحاد بنا لیں، اتحاد پہلے بھی بنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ہماری سیاست پر فرق نہیں پڑے گا. ہماری سندھ میں جو پذیرائی ہے ہماری، اس پہ فرق نہیں پڑے گا. ابھی بھی کل پرسوں بھی ایک پرانا ڈسٹرکٹ ہوتا تھا تھرپارکر، اس تھرپارکر کا جلسہ تھا جس میں اب 3 ضلع بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، عمر کوٹ اور میر کو خاص بنا اور میٹھی بھی ہے، لیکن اس جلسے کو اگر دیکھ لیں تو عوامی مقبولیت تو آپ کے سامنے آ جاتی ہے. الیکشن تو ہے نہیں، الیکشن کا تو جلسہ نہیں تھا، لیکن تھا جلسہ، اور جلسہ شاندار تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں عوام کو پتہ ہے، 12 الیکشنز ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کو کامیابی ہوئی ہے سندھ میں، پہلے سے بہتر ہوئے ہیں 2013 میں بہتر ہوئے، 2018 میں بہتر ہوئے.
اگر ہمارے پاس ہمارے لیے لوگوں میں محبت نہ ہوتی تو رزلٹ کچھ اور دوسرے آ جاتے. ہم عوام میں یقین رکھتے ہیں, اسی پر ہم آگے کرتے ہیں. میں آتا ہوں نثار کھوڑر صاحب. اب اس میں یہ فرمائیے گا سردار یار محمد ہند صاحب کہ مطلب ہر بندہ اس طرف جا رہا ہے. لشکری رئیسانی صاحب نے ذرا توقف کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس عمل کا تو حصہ بننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی اس بارے میں واضح اعلان کریں گے. تو یہ صورتحال اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں ان کے کسی کمنٹ پہ بات پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی کو 2-3 مہینے ہوئے لوکل باڈیز کے الیکشن میں, وہی سب سے بڑا رزلٹ ہے. نوشتہ دیوار ہے, ریٹن آن وال ہے. تو آپ اٹھا کے ان کے ریزلٹس دیکھ لیں کہ ان کو عوام میں کیا پذیرائی ملی, عوام نے کس طرح ان کے فیملیز اور ان کے لوگوں کو اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں کو ریجیکٹ کیا. میں تو خود حیران ہوں کہ یہی جو لشکری صاحب تھے یہ نون لیگ میں تھے, یہ پیپلز پارٹی میں تھے اور یہ BNP مینگل میں تھے. ہر تیسرے دن, اور وہ بڑا مشہور تھا, بچپن میں ہم سنتے تھے کہ اندرا گاندھی نے کہا کہ میں اتنی جلدی ساڑی چینج نہیں کرتی جتنی دیر میں پاکستان کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ چینج ہو جاتا ہے. تو ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ ہر شاید سیزن میں ایک علیحدہ پارٹی جوائن کر لیتے ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی کچھ دیکھے بس ان کو جو کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں. پھر بھی میں ان کو اس قدم کو میں اپریشیٹ کروں گا, کم سے کم انہوں نے سوچنے کا ٹائم تو لیا. کچھ لوگوں نے تو سوچنے کا ٹائم بھی نہیں لیا. اس میں سردار صاحب ایک سوال اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا سوچ ہے کہ اگر کسی بھی جماعت کی طرف سے آپ سے کوئی رابطہ کیا جائے تو آپ ابھی اسی کیفیت میں رہنا چاہیں گے کہ یا آپ کسی پارٹی میں جانا چاہیں گے؟ دیکھیں, ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ لوگوں نے رابطے کیے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں جو مجھے حالات اس ملک کے نظر آ رہے ہیں اور خاص طور اپنے صوبے میں خود حیران ہوں کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے, کہاں جانا چاہیے. کہ جو صورتحال آپ کو سیاسی آپ نے کہنا قومی جماعتیں جن کا آپ نے نام لیے یہ قومی جماعتیں ہیں, مگر افسوس یہ ہے کہ یہ ان کی سلیکشن ایسی ہوتی ہے کہ جس دن یہ اقتدار سے اترتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میاں صاحب کی حکومت تھی, جس دن میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی ویری نیکسٹ ڈے دیکھیں کتنے لوگ رہ گئے. اب ایاز صادق جیسا آدمی جس نے سارا دن زندگی لاہور میں گزاری ہو اور اسلام آباد میں گزاری ہو, وہ آ کے ہمارے فیصلے کرتے ہیں. ابھی میں بہت ساری چیزیں جو میں نہیں ابھی اس وقت بولنا چاہتا, وقت آئے گا تو بولوں گا کہ کیا ان کو یہاں پہ ملا تھا, کتنے لوگ ان کے سینیٹرز کامیاب ہوئے تھے, کتنے نون لیگ کے MPs نے ان کو ووٹ دیے تھے. سعد رفیق صاحب کو بلائے نا, ایک واحد سردار ہند کا ووٹ تھا جو فری آف کاسٹ ان کو پورے بلوچستان میں ملا تھا. مگر اس کے باوجود جب یہ لوگ اقتدار میں آتے, خاص طور نون لیگ, پھر بھی پیپلز پارٹی میں تو اتنی ایک سیاسی ہے رکھ رکھاؤ ہے کہ وہ کم سے کم آپ کو عزت کے ساتھ ملتے ہیں, عزت سے آپ اس سے بیٹھتے ہیں. یہ نون لیگ کے جو میاں صاحب نے جو اپنے اڑوس پڑوس میں جن لوگوں کو رکھا ہوا ہے, توبہ نعوذ باللہ, یہ تو مجھے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, یہ تو انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے. اور جب یہ اقتدار میں آتے ہیں تو اللہ پناہ ان کی آنکھیں منہ پہ نہیں ان کے سر کے اوپر ہوتی ہیں, یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اچھا, اب اس میں نثار کھوڑر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صورتحال جو ہے اس میں یقیناً نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, سارا کچھ اپنی جگہ کے اوپر وہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کی مسلم لیگ نواز کے ساتھ تلخی بھی جاری ہے. اور اسی پس منظر میں میاں شہباز شریف صاحب نے آج کہا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں, انہیں 16 ماہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کیا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کا وہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے. وہ دوسرے کسی کے لیے کہہ سکتے ہیں تو ان کے اوپر بھی آتا ہے
کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر وزیر اعظم پاکستان تھے، اور وزیر اعظم پاکستان ہونے کی وجہ سے 16 ماہ پر آپ کی تنقید کیوں ہوئی، کیوں کچھ چینج نہیں ہوا؟ بلاول صاحب تو اپنی جو پہ کہہ سکتے ہیں جی میں ایز اے فارن منسٹر فخر کرتا ہوں اس رول پر جو میں نے ادا کیا، اور اسی بیسس پہ میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ گریبان میں جھانکنا تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے مسائل پیدا کیے۔ یہ میرا آج مسائل سے دو چار ہے۔ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو خامخواہ کہا جا رہا ہے یا نہیں کہا جا رہا، مجھے معلوم نہیں کہ مقبول ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی مقبول نہیں رہی۔ اگر مقبول ہوتی تو جیل بھرو تحریک شروع کر دیتی کہ جی ہم جیل میں جا رہے ہیں، اگر عمران جیل میں ہے تو ہم بھی اللہ جیل میں جائیں گے۔ ان میں بھی اتنا دم نہیں رہا۔ شہباز شریف کی پارٹی کے لحاظ سے کہہ دوں کہ اس کے لیے بھی نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ جی پی ایم ایل این کی حکومت نے کچھ کیا نہیں، تو پھر تو سب کچھ جھانکنا چاہیے، صرف بلاول صاحب کو کیوں؟ اس میں یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے، جو ایم کیو ایم کے ساتھ اور وہاں جی ڈی اے کے ساتھ جو روابط ہیں، اتحاد کی بات کی جا رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے کچھ خدشات ہیں، تحفظات ہیں؟ میں بات سنا نہیں، یہ ان دونوں کا اتحاد جو بن رہا ہے اس کے پیچھے ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ اپنی جگہ پہ ہے۔ وہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے آپریشن کروا دی ایم کیو ایم پر، ٹھیک ہے، 2009 سے 93 کے درمیان۔ پھر اس کے بعد آگے چلے اور ایم کیو ایم کی پھر حکومت کی لیاقت جتوئی کی سربراہی میں ان کو ڈسمس کر دیا۔ پھر آگے چلے تو 2013 میں پھر سے آپریشن ہوا۔ یہ ایم کیو ایم کے خلاف نواز شریف صاحب کا کردار رہا۔ جہاں تک نواز شریف کا مسئلہ ہے تو سندھ والے یہ کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس کا علاوہ ڈیم کا اعلان کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ جو ہمارے ساتھ تھوڑا سا تعصب کا اظہار کیا جاتا رہا، کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ ان کے آپس کے دونوں کے معاملے ہیں۔ نواز شریف اور ایم کیو ایم کے ٹریک ریکارڈ کو اتنا ہمیشہ سے دوستانہ بھی نہیں رہا، لیکن دوست بھی ہوتے رہے۔ وہ تو ایم کیو ایم کی بات ہے نا کہ ایم کیو ایم ہر دفعہ کوشش میں ہوتی ہے کہ میں حکومت میں جاؤں، اور حکومت میں رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ 3 دفعہ رہی ہے۔ تو یہ تو ان کے میں آتا ہوں نثار کھوڑا صاحب۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ بیک اچھا، اس میں سردار صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے، بلوچستان کی اس وقت صورتحال جو ہے وہ ایک فلوئڈ سی سچویشن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ابھی انتخابات تک اور بھی بہت سی چیزیں رونما ہوں گی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ شفافیت کا انتخابات کی اور لیول پلینگ فیلڈ کا؟ دیکھیں، جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے بلوچستان سے، تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں کافی عرصے سے پی ٹی آئی سے لاتعلق ہوں، میرا واسطہ نہیں رہا ہے ان کی ایکٹیویٹیز سے، ان کی سیاسی سرگرمیوں سے، مگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس سے پہلے بھی تو کچھ نہیں تھا۔ 2018 کا الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں 7 ایم پی اے تھے، 3 ایم این اے تھے ان کے ساتھ، مگر بدقسمتی سے خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنا پرائم منسٹر رہنے کے لیے، اور اپنے کو جو کچھ طاقتور گروپس تھے جیسے جنرل فیض صاحب تھے، ان کو خوش رکھنے کے لیے پی ٹی آئی جماعت کی انہوں نے قربانی دی۔ اگر وہ پی ٹی آئی کی قربانی نہیں دیتے، جب مجھے ترین صاحب کا فون آیا رات کو 11 بجے کہ جی مہربانی کریں آپ جام صاحب کی حمایت کریں، تو میں نے کہا میں کیوں حمایت کروں، کس صورت میں؟ اس وقت جو میرے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی اس وقت، ہم تو میجورٹی میں ہم اپنی حکومت بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ سمجھنے کی بات کریں نا، اگر آپ نہیں کریں گے رند صاحب تو یہ یقین رکھیں کہ باپ کے 6 مہینے ہمیں ووٹ نہیں کریں گے، اور خان صاحب جو ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا بلوچستان ہمیشہ قربانیاں دیتے آیا ہے، اگر اب بھی آپ کو بلوچستان کی قربانی چاہیے، پی ٹی آئی کی قربانی آپ کو چاہیے، تو بسم اللہ۔ اگر میرے ضد کی وجہ سے یا میں اپنی چیف منسٹری کے لیے خان صاحب چیف منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنتے، تو میں سیکریفائز کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس دن سے خان صاحب نے سب سے پہلے تو قربانی ہم سے مانگی، سب سے پہلے تو بلوچستان کے
पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के लोग, पीटीआई के मुझे यकीन है कि पीटीआई के लोग जो थे उनका बड़ा ट्रस्ट था खान साहब पे, पीटीआई पे, मगर खान साहब ने अपने इक़्तिदार के लिए हम लोगों को और पीटीआई की जमात को कुर्बान कर दिया। लेकिन इस पस मंज़र में, इस सूरत हाल में फिर आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल को बलूचिस्तान के अंदर, कि अगर शुरू में ही अपनी पार्टी की कुर्बानी देकर दूसरों को मिलाकर इक़्तिदार अगर हासिल किया गया तो फिर क्या एसोसिएशन रह जाती है? देखिए, मैं तो आपको बार बार वजाहत कर रहा हूँ, मगर आप मेरी शायद उर्दू बहुत कमज़ोर है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर, मेरी आप बात सुन लें प्लीज़। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई के साथ, सही, मगर मैं इस वक्त पीटीआई को इसलिए खैराबाद नहीं की कि लोग कहेंगे कि जी जैसे दूसरे लोग छोड़ के चले गए तो सरदार हिंद भी उनके साथ छोड़ के चले गए, मगर मेरा ना खान साहब से कोई इस वक्त ताल्लुक है और न मेरा इस वक्त कोई पीटीआई से ताल्लुक है। अब ये फरमाइएगा सरदार साहब के ये आपने पहले इस अमर की निशानदेही की है कि खूनी इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं। अगर मामलात जो हैं वो इसी नौइयत पे चलते हैं तो दीगर पार्टियां भी तो हैं ना, जमीयत उलमा इस्लाम है, फजल रहमान ग्रुप दूसरे हैं, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि उनकी कोशिशें किस हद तक कामयाब होती हैं। तो आपको बलूचिस्तान की सियासत जो है वो इंतखाबात तक उसकी सफराई कैसे दिखाई दे रही है? देखिए जी, वो तो आपको याद होना चाहिए, उनके मौलाना साहब के मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके बहुत बड़े जमात के वो लीडर हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर थे, उन पे कातलाना हमला हुआ, दर्जनों लोग उसमें मेरे ख्याल में जख्मी और शहीद हुए। अब्दुल गफूर हैदरी में मौलाना फजल रहमान पे हमला हुआ था। अच्छा, उसके अलावा उसी मस्तूक में एक खुदकुश हमला हुआ, वहां पे भी सैकड़ों लोग, मेरे ख्याल में दर्जनों लोग, सैकड़ों ना सही दर्जनों को 60-70 लोग मारे गए। और उसके अलावा अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मेरे ऊपर असल में टारगेट मैं था, वहां से मैंने गुजरना था, बदकिस्मती से मैं उस दिन नहीं जा सका, मेरे बेटे ने वहां पे मीटिंग अटेंड करनी थी, उस पर खुद कुछ हम अपना ब्लास्ट हुआ, रिमोट ब्लास्ट हुआ, जिसमें उसके एक बॉडीगार्ड शहीद हो गया, 2-3 अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं, 10-15 आदमी जख्मी हुए, 2-4 तो बिल्कुल अभी भी बिस्तर मर्ग पे हैं। ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है मेरे बैकग्राउंड में। अच्छा, डॉक्टर मालिक वालों को देख लें, कसूर ख्वान, ये सारे वो लोग जो एक अपनी सोच रखते हैं, उनके लिए सूबे के अंदर इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल होगा। और अगर इलेक्शन हो भी गए सूबे के अंदर तो आप देखेंगे ये बहुत खूनी होंगे। अब निसार खोड़र साहब ये फरमाइएगा कि इंतखाबात में जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड का बार बार जिक्र कर रहे हैं, इलेक्शन तो इलेक्शन है ना, लेवल प्लेइंग फील्ड का यह है कि आप भी पंजाब में आके अपनी कैंपेन करें, बाकी भी करें, तो इसमें मसला क्या है? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ सर। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड को कह रहा हूँ कि सिंध की तरक्की को रोकने का अमल कंट्रडिक्शन है। पंजाब में जहां तरक्की के फंड जारी किए जाते हैं और जा रहे हैं, वहां भी निगरान हुकूमत है, यहाँ भी निगरान हुकूमत है। इलेक्शन शेड्यूल वहां भी अनाउंस नहीं हुआ, यहाँ भी अनाउंस नहीं हुआ। पंजाब में फंड की पेज रिलीज हुए जा रही है, सिंध के फंड की रिलीज खत्म क्यों की गई, बंद क्यों की गई? मैं इसको लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करूंगा। रही बात पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड, हमने जलसे करने होते हैं। अगर जलसा कहीं करने नहीं दिया जाएगा तो जाहिर है हम ये बात करेंगे कि दूसरों को जलसा करने दे रहे हो, हमें नहीं दे रहे हो। ये बात अपनी जगह पे कि हमारे पीपल्स पार्टी के इंतखाबात में हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। 2008 में बेनजीर साहबा हमसे छीन ली गई, वापस तो नवाज शरीफ साहब भी आए थे और बेनजीर साहबा भी आई थी, लेकिन हमला नवाज शरीफ पर नहीं, बेनजीर साहबा पर हुआ और वो हमसे छीनी गई। हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा की जाती रही हैं हुकूमत के थ्रू या अदरवाइज। हमारे पहले 1988 में IGI बना दी गई,
IGI बनाकर उसको फंडिंग दी गई, उसको फंडिंग देके बाकायदा एतराफ़ किया गया कि जी हाँ हमने फंडिंग दी थी, इदारों ने फंडिंग दी, वो सारा केस चला, उसका कोई जवाब नहीं आया, केस का फैसला नहीं आया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं ना, कि इस तरह की बातें हुई हैं पहले जिससे सियासत पर मनफी असरात आए हैं। मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि अब वो तरक्की मांगना गुनाह तो नहीं है, ये अवाम के पैसे हैं, अवाम के पैसे अवाम पर खर्च होने हैं, असेंबली उन्हें पास किए हैं, स्कीमें पास शुदा है, मंजूर शुदा है, इलेक्टेड असेंबली से मंजूर शुदा है, लेकिन निगरान हुकूमत आके बंद कर देती वो है। उसका वो हो सके। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद ज़रीन साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर निसार खोड़ो साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।